اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مہمان نوازی کے بارے میں کہ جب ہمارے گھر مہمان آئیں تو کس طرح سے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، کس طرح سے ان کا احترام دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ تو آپ کے سامنے میں حدیثیں ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام سے، وہی ذکر کروں گی۔ جیسا کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی مہمان کسی کے گھر میں وارد نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کی روزی بھی جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری امت کو چاہیے کہ ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کرے اور امانت کو ادا کرے اور حرام سے اجتناب کرے، حرام سے پرہیز کرے اور مہمان بلائے اپنے گھر میں، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور ہمیشہ نیک چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیشہ نیک سوچے، نیک چاہے ہر کسی کے لیے، اور جو اس طرح نہیں کرے گا قحط اور خشک سالی میں گرفتار ہو جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث ہے آپ سے ہی، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ارشاد ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جب بھی خدا کسی کے بارے میں خیر چاہتا ہے تو اس کے پاس ہدیہ بھیجتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ہدیہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مہمان اپنے رزق کے ساتھ آتا ہے اور اہل خانہ کے گناہ کو لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو مومن کو کھانا کھلائے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جو کسی مومن کو کھانا کھلائے تاکہ وہ سیر ہو جائے، مخلوقات خدا میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا اجر آخرت میں کیا ہے، نہ فرشتوں کو پتہ ہے اور نہ ہی پیغمبر کو، صرف خدا اس کے اجر کو جانتا ہے۔ اگر کوئی بندے کو سیر کر دے تو اس کا اجر صرف خدا بند عالم جانتا ہے، نہ ہی بندوں کو پتہ اور نہ ہی فرشتے جانتے ہیں اور نہ ہی پیغمبران میں سے کوئی جانتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یعنی کس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، کہا کہ ہر مومن کے لیے یہ شائستہ ہے کہ وہ اپنے مومن کی دعوت قبول کرے اور فقیر اور مالدار کے درمیان کوئی فرق نہ ڈالے، بلکہ فقیر کی دعوت کو اور جلدی قبول کرے، اگرچہ راستہ دور ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے 5 کلومیٹر بھی جانا پڑے تو بھی اسے جانا چاہیے، اسے یہ اس راستے کی جو پریشانیاں اسے تحمل کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس گھر میں مہمان وارد نہیں ہوتے ہیں اس گھر میں فرشتے بھی وارد نہیں ہوتے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مہمان کی عزت کرو چاہے وہ تمہاری نظر میں حقیر اور چھوٹے ہوں۔ یعنی ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان غریب آ جاتا ہے اگر کوئی مہمان تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرو، اگرچہ تمہاری نظر میں وہ چھوٹا ہے لیکن تب بھی تمہیں اچھے طریقے سے اس کی عزت اور احترام کرنا ہوگا۔ اور امام فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ اپنے والدین اور استاد کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ چاہے تم حاکم ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کب تک، یعنی جب مہمان آئے تو کس طرح سے پذیرائی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کیسے آنا چاہیے، کیسے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو کہا گیا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی مہمان آتا تھا آپ کے پاس، رسول خدا اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور جب تک مہمان کھا نہیں لیتا تھا آپ کھاتے رہتے تھے۔ ہوتا ہے ایسا نا کہ ہم مہمان آتے ہیں ہمارے گھر تو ہم جلدی سے کھا لیتے ہیں اور مہمان بیچارہ
کھاتا ہی رہتا ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو میزبان ہے، اہل خانہ ہے، صاحب خانہ ہے، اسے دیر تک کھانا کھانا چاہیے تاکہ مہمان کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اگر آپ پہلے بیٹھ جائیں گے کھانا کھا کے تو وہ یہ سوچے گا کہ ارے لگتا ہے کہ میں زیادہ ہی کھا رہی ہوں یا کھا رہا ہوں۔ اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جس نے مہمان کی عزت کی گویا اس نے 70 پیغمبر کی عزت کی ہے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ سخاوت مند آدمی لوگوں کی دعوت کو قبول کرتا ہے تاکہ لوگ بھی اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اور امام رضا علیہ السلام سے ہی روایت ہے کہ بخیل وہ ہے جو دوسرے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تاکہ دوسروں کو بھی دعوت نہ دینا پڑے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ دعوت قبول کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر ہم کھائیں گے ان کے گھر تو ان کو بھی ہمارے گھر پر کھانا پڑے گا۔ اور حدیث میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ایک اور چیز سخاوت کا کمال بیان کیا گیا ہے کہ سخاوت کا کمال یہ ہے کہ میزبان جو کچھ مہمان نوازی کے لیے اس کے گھر میں ہے وہ مہمان کو دے، کسی بھی چیز کی دریغ نہ کرے، جو کچھ بھی اس کے گھر میں ہے وہ حاضر کرے، چاہے وہ کیسا، یہ نہ سوچے کہ نہیں ہم یہ چیز نہیں دیں گے ان کو، جو گھر میں ہے وہ اس کے سامنے پیش کر دے۔ ایک اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ نے کہ جب بھی مہمان کسی مومن کے گھر میں آتا ہے 1000 برکت اور 1000 رحمت اپنے ساتھ لے آتا ہے، اور خداوند ہر لقمے کے برابر جو مہمان کھاتا ہے تناول کرتا ہے، ایک حج اور ایک عمرہ صاحب خانہ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہے کہ اس ولیمے میں نہیں جائیں جو صرف مالداروں سے مخصوص ہے اور غریبوں کو دعوت نہ دی گئی ہو۔ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ جہاں پر صرف امیر لوگ جاتے ہیں ان کی دعوت کی جاتی ہے اور غریبوں کی دعوت نہیں کی جاتی، تو امام نے فرمایا ہے کہ وہاں پر دعوت کھانے نہ جاؤ۔ اور ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ مہمان نوازی کتنے دن تک کی ہوتی ہے، اگر مہمان ہمارے گھر میں آ جائے تو کتنے دن مہمان رہتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے حد بیان کی ہے، حد ضیافت کتنی دن ہے، کتنی دن مہمان نوازی کرنی چاہیے، تو کہا کہ مہمانی صرف 3 دن تک ہوتی ہے، 3 دن سے زیادہ صدقہ اور احسان ہوتا ہے۔ ایڈریس میں بتا دوں، بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 460۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی کے یہاں جاتے ہیں مہمان بن کے تو ان کے یہاں 3 دن سے زیادہ بھی رک جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہم انہیں بھگا دیں گے